سود خوری اور ربا کس چیز کا سبب بنتا ہے؟ جہنم تو کافروں کے لیے بنی ہے، اگر مسلمان جائے گا تو کیوں؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ال عمران کی تفسیر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سبھی ناظرین کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن ہم کو برائیوں سے روکتا ہے، تو آئیے سود جیسی برائی سے بچنے کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 131 سے 133 تک۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں سورہ ال عمران کی 131 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین۔ اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ خداوند عالم نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 131 میں اپنے بندوں کے لیے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے، آئیے سنتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سود خوری ایسے گناہوں میں سے ہے جس سے انسان موت کے وقت اپنا ایمان کھو دیتا ہے اور اس کا شمار کافروں میں ہوتا ہے۔ تفسیر عیاشی۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 131 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کا ایک نقطہ سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، سود کھانے والے مسلمان کو بھی وہی عذاب ہے جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ نمبر 2، دوزخ کافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے، اگر مسلمان بھی اس میں جائیں گے تو کفار کے ساتھ عملی مشابہت کی وجہ سے جائیں گے۔ نمبر 3، دوزخ اب بھی موجود ہے، جس طرح بہشت نیک اعمال انجام دینے والے لوگوں کے لیے اس وقت بھی آمادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 90۔ تو ناظرین آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت یعنی سورہ ال عمران کی آیت نمبر 132 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ گزشتہ آیت کی طرح اس آیت میں بھی ایک نقطہ پایا جاتا ہے، آئیے سنتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کا سبب پیغمبر کے حکم کی نافرمانی تھا، کیونکہ حضرت نے حکم دیا تھا کہ کوہ احد کے درمیان واقع درے پر ڈٹے رہیں، جو حفاظت کے لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل تھا، اسے کسی صورت نہ چھوڑیں۔ لیکن حفاظت پر مامور فوجی دستہ لالچ میں آ کر مال غنیمت کی لوٹ مار میں لگ گیا اور حکم پیغمبر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے مورچے کو چھوڑ دیا۔ دشمن نے اسی غیر محفوظ حصے سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر کے انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ خدا وحدہ اللہ شریک نے اس آیت میں اپنے بندوں کے لیے کچھ خاص پیغامات رکھے ہیں، آئیے سنتے ہیں اس پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان چاہے حکومتی ہو چاہے عبادی ہو، وہ حکم خدا کی مانند واجب الاطاعت ہے۔ نمبر 2، سود کھانا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے گناہ اور بغاوت ہے۔ نمبر 3، جو شخص حکم خدا اور رسول کی بجاوری کے طور پر سود خوری سے ہاتھ کھینچ لے اور لوگوں کی حالت پر رحم کرے تو خدا بھی اس پر رحمت نازل کرے گا۔ نمبر 4، خدا اور رسول کی پیروی میں ہی دوزخ سے نجات کا راستہ ہے۔ نمبر 5، خدا اور رسول کی پیروی کا نتیجہ خود انسان کی طرف پلٹتا ہے، خدا اور رسول کی طرف نہیں۔ نمبر 6، خدا کی اطاعت بغیر جزا اور بدلے کے نہیں بلکہ اس کی رحمت ملنے کا ایک وسیلہ ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ ال عمران کی آیت نمبر 133 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔
اپنے پروردگار کی بخشش اور اس جنت کی طرف جلدی دوڑ پڑو کہ جس کی وسعت سارے آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور وہ پرہیزگاروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں خدا بند عالم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ خاص نکات رکھے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اس خاص نکات کو بھی۔ اکثر علماء اسلام اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہے اور اس وقت بھی موجود ہے۔ اس بات کی ایک دلیل یہی آیت اعدت للمتقین یا اعدت للکافرین ہے۔ گناہوں کا بخشنا اللہ کا کام ہے۔ مغفرت کی طرف جلدی کرنے سے مراد ایسے کام کی طرف جلدی کرنا ہے جس کا نتیجہ مغفرت ہو۔ اس آیت میں عرض سے مراد وسعت ہے۔ عرب جب چاہتے ہیں کہ کسی چیز کی وسعت کو بیان کریں تو کہتے ہیں کہ اس کا عرض اتنا ہے۔ اس عرض سے کسی چیز کا طول بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں سارعوا الی اداء الفرائض، الہی فرائض کی انجام دہی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تفسیر مجموع البیان۔ اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کے تلاوت، ترجمہ اور نکات کو جان لینے کے بعد آئیے جانتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کے پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، کار خیر میں جلدی اس کام کی قدر میں اضافہ کرتی ہے۔ نمبر 2، توبہ و مغفرت الہی کے حصول میں جلدی کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، گناہوں کی بخشش اللہ کی صفات میں سے ہے۔ نمبر 4، جنت میں جانے سے پہلے بخشش کے مراحل ہیں۔ نمبر 5، متقیوں کی جنت کی طرف جلدی کرنا متقین میں شمار ہونا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ سود خور جب مرتا ہے تو اپنا ایمان کھو کر کفر کی موت مرتا ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کا شمار کافروں میں ہوتا ہے۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے خدا اس پر رحم کرتا ہے اور وہ کبھی بھی سود جیسے گناہ ملوث نہیں ہوتا۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔